السلام علیکم دوستو، مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اپنی سرپرستی میں ایک ڈرامہ عکس بند کروایا ہے جو دِرلِش ارطغرل کے نام سے مشہور ہے، جس نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے۔ اس ڈرامے کا مقصد مسلمانوں کو اپنا مقام یاد دلانا ہے کہ وہ کیا تھے اور کیا بن گئے ہیں۔ یہ کوئی ناول، کہانی یا ڈرامہ نہیں بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان ہے۔ دوستو، تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے مجاہد سلاطین گزرے جو بہت مشہور ہیں، جنہوں نے صلیبیوں کے دانت کھٹے کیے۔ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی، سلطان رکن الدین بیبرس، سلطان الپ ارسلان وغیرہ شامل ہیں۔ تاریخ اسلام سے ایک ایسے عظیم مجاہد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سی قربانیاں دیں، اور اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک روشن دور کا آغاز ہوا۔ خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس وقت تمام ترک قبیلے خانہ بدوش تھے۔ یہ سفر کرتے اور جہاں سرسبز علاقہ دیکھتے وہاں پر آباد ہو جاتے۔ ان میں ایک کائی قبیلہ تھا جو افراد کے لحاظ سے کافی مضبوط اور طاقتور تھا۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے جو ایک سچے مسلمان اور رحم دل انسان تھے۔ ان کے مقاصد میں اسلام کی بالادستی اور انصاف کا بول بالا شامل تھا۔ اس ذوالجلال والاکرام، دلوں میں نور ایمان بھرنے والے اس مہربان اللہ کی ہے سب حمد و ثنا۔ اپنے پرچم اور اپنی تلوار کی قسم کھا کر جس جہاد کے راستے پر نکلا ہوں، اس پر حضرت خضر میرے ہم رکاب ہوں اور حضرت علی میرے امام۔ بے شک ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے، نہ دلدل سے بہتر کوئی راہبار۔ ہم غازی ہوں یا شہید، فتح اللہ ہی کی ہے۔ کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے۔ منگول ہلاکو خان کی سربراہی میں بڑھتے چلے آ رہے تھے اور خلافت عباسیہ کے بعد سلجوق سلطنت ان کی منزل تھی۔ بازنطینی صلیبی اپنی سازشوں کے جال بنانے میں مصروف تھے۔ مسلمانوں کی مضبوط اور طاقتور سلجوق سلطنت اب زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلیمان شاہ تمام ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو صلیبیوں کی سازشوں سے بچایا جا سکے۔ شام کے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز ایوبی کی حکومت تھی، جبکہ اناطولیہ میں سلجوق سلطان علاء الدین کیقباد کی حکومت تھی۔ صلیبی دونوں سلطانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے تاکہ اس خطے میں مسلمانوں کو کمزور کر کے ان کا خاتمہ کر سکیں۔ سردار سلیمان شاہ نے ان سازشوں کو ختم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ایوبی سلطان کائی قبیلے کے دوست بن گئے۔ سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل کائی قبیلے کے سردار بن گئے۔ وہ بہت ہی ذہین اور بہترین جنگجو تھے۔ جہادی سوچ ورثے میں ملی تھی۔ انہوں نے سردار بننے کے بعد صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہانلی بازار اور ان کا طاقتور قلعہ کاراچائسار فتح کیا۔ بہادری، شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے سلطان علاء الدین کیقباد نے ارطغرل کو تمام اوغوز قبائل کا سردار اعلیٰ اور اناطولیہ کے سرحدی علاقے جو بازنطینی سرحد کے قریب تھے کا نگران بنا دیا۔ سلطان علاء الدین کیقباد کی وفات کے بعد سلجوق سلطنت کمزور پڑ گئی۔ ارطغرل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برقع خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو آمادہ کیا اور طے پایا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائے جس میں تمام ترک قبائل بھی شامل ہوں۔ اس کے بعد اناطولیہ میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ شکست کے غم کی وجہ سے چند ماہ کے بعد ہلاکو خان مر گیا۔ غازی ارطغرل صلیبیوں اور منگولوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ سوگوت اب ریاست بن چکی تھی۔ غازی ارطغرل کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان نے سوگوت کو اور مضبوط کیا اور 1299 میں سلطنت کی بنیاد رکھی جو سلطنت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر۔